السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، فعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أخرجه مسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور جب تمہاری ملاقات ان سے کسی راستے میں ہو تو انہیں تنگی کی طرف مجبور کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہود و نصارہ اور اسی طرح دیگر غیر مسلمین کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ سلام یہ خالصتاً مسلمانوں کا حق ہے، اس کی بنیاد ایمانی اخوت ہے، اور سلام کے ذریعے اخوت کے اس رشتے کو مضبوطی اور استحکام حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سلام کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد آپس میں محبت کا حصول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کافر سے یہ محبت مقصود نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ سلام میں سامنے والے کی تعظیم کا پہلو بھی موجود ہے، اور کافروں کی تعظیم درست نہیں۔ تو یہ اور دوسری وجوہات کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کبھی کافر کو سلام میں پہل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس سلسلے میں نبوی طریقہ اپناتے ہوئے السلام علی من اتبع الہدی کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے سلام لکھا تھا۔ مزید سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ السلام علی اہل الکتاب اذا دخلت علیہم بیوتہم السلام علی من اتبع الہدی۔ جب تم اہل کتاب کے گھروں کو جاؤ تو ان کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کہو السلام علی من اتبع الہدی، یعنی اس شخص پر سلامتی جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ تو یہ سلام بھی ہے اور اسلام کی دعوت بھی ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ اگر اس انداز سے سلام کرنا ممکن نہ ہو تو دوسرے عام قسم کے الفاظ سے کام چلا لینا چاہیے۔ اگر کسی مجلس میں مسلم اور کافر دونوں قسم کے لوگ موجود ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت رہنمائی کرتی ہے
وہ کہتے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر فی مجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس سے ہوا جس میں مسلمان، بت پرست مشرک اور یہودیوں کا اختلاط تھا، سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ معلوم ہوا کہ ایسی مجلس میں سلام کیا جا سکتا ہے، ہاں سلام میں نیت صرف مسلمانوں کی ہوگی۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ہمارا کاروباری تعلق یہودیوں سے ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں مسلمان بھی موجود ہوتے ہیں، تو ہم ان کو سلام کیسے کریں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلام کرو اور صرف مسلمانوں کی نیت کر لو۔ تو یہ تو پہل کرنے سے متعلق بات تھی۔ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، جب تمہیں اہل کتاب سلام کرے تو تم وعلیکم کہو۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم الیہود فانما یقول احدهم السلام علیک فقل وعلیک، یعنی جب تمہیں یہود سلام کریں تو وعلیک کہو، کیونکہ ان میں سے ہر ایک السلام علیک کہتا ہے، یعنی تم پر موت ہو کہتا ہے۔ تو ان روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلم کے سلام کے جواب میں وعلیکم یا وعلیک کہیں گے صرف۔ اب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں چونکہ اس کی وجہ یہود کا السلام علیک کہنا بتلایا گیا ہے، اس لیے بعض اہل علم نے جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جواب میں مکمل وعلیکم السلام بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو علت کو دیکھا جائے تو اس کی گنجائش ہے بہرحال، لیکن عمومی طور پر اہل علم نے عام انداز میں یہ کہا کہ غیر مسلم کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہا جائے۔ یہ اس روایت کی پہلی بات سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقٍ، جب تم ان سے ملو کسی راستے میں تو انہیں راستے کی تنگی کی طرف مجبور کر دو چلنے پر۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس کی تشریح مختصر طور پر علماء کے ذریعے سے جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اکرام اور احترام کے طور پر کافروں کے لیے راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے، اس حالت کی بات ہے جب کہ اسلامی نظام قائم ہو اور غیر مسلمین ذمہ کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہوں، تو ان کے ساتھ احترام کا معاملہ نہیں کرنے اور انہیں تنگ راستے پر چلتے ہوئے چھوڑ دینے اور مجبور کرنے کے پیچھے مقصود یہ ہے کہ انہیں اپنی ذلت اور اپنے مذہب کی ذلت محسوس ہو اور ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہوں تو وہ عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اسلامی معاشرے میں ان کو بھی عزت و احترام اور وقار کا مقام حاصل ہوگا۔
علماء نے یہ صراحت کی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ ان کو دھکیلا جائے اور انہیں اس طرح چلنے پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ دیوار سے لگ جائے یا انہیں اذیت پہنچائے۔ اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، یہ اسلام میں حرام ہے، کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر غیر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، ان کو ایذا نہیں دیتے اور انہیں ان کے گھروں سے تکلیف نکالنے کے در پہ نہیں ہوتے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات غیر مسلمین کے ساتھ تھے، آپ ان کی عیادت فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تحفے اور ہدایے قبول فرماتے تھے، اور بیع و شراء کے معاملات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان سے رکھے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ذہن میں نہیں بیٹھے کہ ستانا ہے اور تکلیف دینا ہے، یہ تکلیف دینے اور ستانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کی عزت اور اس کے افتخار کو بلند کرنے کے مقصد سے ہے۔ ایک مسلمان یہ محسوس کرے اپنے سیرے میں کہ اللہ نے اسے اسلام کی عزت سے نوازا ہے، دوسرے اس سے محروم ہیں، تو جو محروم ہے ان کو اس کا احساس دلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔